بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ولاگ کو ریکارڈ کرتے ہوئے دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میرے ایک ہاتھ میں پگڑی ہے، دوسرے ہاتھ میں خون سے آلودہ خنجر ہے۔ آج کے اس ولاگ کے اندر ہم جڑاں کے اس واقعے کو، اس کی اصل کہانی کیا ہے اور اس کے دونوں پہلو کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آج کے اس پورے قصے اور کہانی کے پیچھے چلتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے محمد افضل نام کے ایک شخص سے، جو جڑاں کے رہائشی ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، اور ان کی بیان کے مطابق مسجد سے جب وہ واپس آئے تو ان کے گھر کے دروازے پر قرآن پاک کے کچھ اوراق، اور جہاں پر ان کا میٹر نصب تھا وہاں پر ایک تحریر جس پر دو اشخاص کے نام، جو باپ اور بیٹا ہیں، اور ان کے ساتھ ایک تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ چیزیں میں دیکھ ہی رہا تھا، قرآن پاک کے جو اوراق تھے وہ اٹھائے، اتنے ٹائم میں میرا بیٹا بھی باہر آ گیا، اور دوسری طرف سے یہ جو جن دو اشخاص کی تصاویریں تھیں، ان کا چھوٹا بھائی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنے والد اور بھائی کی تصویر دیکھی، وہاں سے اس نے قرآن پاک کے اوراق کو اٹھایا اور بھاگ کر اپنے گھر چلا گیا۔ ہم وہاں پہ گئے، پھر ہم نے یہ کیا کہ وہاں پہ مقامی جو نماز پڑھانے والے مولانا صاحب تھے، جن کا نام تھا محمد یونس، ان کو بتایا، انہوں نے بھی اطلاع بھیجی، پھر تھانے کے اندر بھی ہم نے اطلاع دے دی، یہ ان کی رپورٹ آ گئی۔ اب دونوں پہلو، اس کے اندر دو مختلف پہلو ہیں۔ پہلے پہلو میں یہ ہوا کہ بہت ظلم ہوا۔ ظلم یہ ہوا کہ اگر فار ایگزامپل ان دو اشخاص نے یہ کام کیا بھی ہے، اس باپ بیٹے نے، اس مسیح برادری کے دو بندوں نے ایسا کام کیا ہے، آپ نے جب ایف آئی آر درج کر دی، استغاثہ درج ہو گیا، پھر قانون حرکت میں آنا چاہیے تھا اور قانون کو انہیں گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ ہیں بھی، مان لیتے ہیں، چلیں ہم انہیں خود بھی سزا دینے کے لیے تیار ہیں، سوسائٹی، معاشرہ دینے کے لیے تیار ہے، کیا اس کی سزا پورے معاشرے پر، پوری کمیونٹی پہ دینی چاہیے تھی؟ کم از کم 20-25 گھر جل گئے، ان کے جتنے بھی کلیسے عبادت گاہیں تھیں وہ جل گئیں، اور ان عبادت گاہوں کے اندر ایک کتاب ہے کہ جس کے اوپر میں اگر ایمان نہ رکھوں تو میرا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ بھی اس کلیسے کے اندر موجود تھی۔ گھر جلے لوگوں کے، عبادت گاہیں جلی، مار پیٹ ہوئی، مسائل پیدا ہوئے۔ آج اس چیز کو، اس دل خراش داستان کو، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ایک جس نے بھی کیا، قرآن پاک کی جس نے بھی توہین کی، چاہے ان دو اشخاص نے کی، جس نے بھی کی، یہ بھی بہت بڑا ظلم تھا۔ اب دوسرے پہلو کی طرف ہم جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر آسما مسیح کے بعد، اس واقعے کے بعد، بہت سارے ایسے جو نان مسلم ہیں، وہ جان کر بھی بعض اوقات ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے مسلمان پاکستان کے اشتعال میں آئیں۔ اشتعال میں آنے کے بعد کوئی تشدد ہو، گھر جلے ان کے، کوئی ایسے کام ہوں، باہر کی کمیونٹی، باہر کی میڈیا، باہر کے انسانی حقوق کے علمبردار کھڑے ہو جائیں اور ان کو اپنے ملک میں لے جائیں اور ان کی زندگی سیٹل ہو جائے۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ لیکن آج کے جو پہلو کا پہلا پارٹ ہے وہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ پھر ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب آپ کے پاس، انتظامیہ کے پاس ایک استغاثہ آ چکا ہے، اطلاع آپ کو مل چکی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا ری ایکشن ہوگا، تو پھر وہاں کا ڈپٹی کمشنر کیا کر رہا تھا، وہاں کا ایس پی کیا کر رہا تھا، وہاں کا سی پی او کیا کر رہا تھا، وہاں کا اس متعلقہ تھانے کی جورسڈکشن کا جو ایس ایچ او تھا وہ کیا کر رہا تھا، وہاں کی پولیس کیا کر رہی تھی۔ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے، ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے میرا تشخص، میرے پاکستان کا تشخص خراب ہوا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار وہ ڈپٹی کمشنر، وہ اسسٹنٹ کمشنر، اور وہ ایس پی، سی پی او، وہاں کا ایس ایچ او، یہ سارے ذمہ دار ہیں اس چیز کے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ معاملات ہو چکے ہیں، آپ کے نالج میں آ چکے ہیں، اور آج کے اس ولاگ کے اندر ہم پاکستان کی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں، وہاں کے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، وہاں کے ایس پی، وہاں کے سی پی او، وہاں کا متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او، سب کو جو ہے نا انکوائری کے اندر لا کر انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ ان کے خلاف سخت سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے میرا تشخص، میرے پاکستان کے تشخص خراب ہوا ہے۔ اور آج کے اس ولاگ کے ساتھ ہم مسیحا برادری سے بھی معذرت خواہ ہیں کہ آپ کے ساتھ جو بے گناہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم اس چیز کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آپ کی عبادت گاہ کے ساتھ توہین ہوئی ہے، اس کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جو بے گناہ لوگ ہیں، جن کے گھر جلائے گئے ہیں، جن کے گھروں کی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، ہم اس کے لیے بھی شرمندہ ہیں۔ آج کے اس ولاگ کے ساتھ
حکومت پاکستان سے میں ایک دفعہ پھر پرزور مطالبہ کرتا ہوں، وہاں پہ انتظامیہ کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی اشخاص ہیں سب کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ السلام علیکم۔